بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ بنو عباس کا آخری خلیفہ معتصم بالا بغداد میں بادشاہ بنا۔ اس وقت ہلاکو خان کی سرداری کے تحت تاتاریوں نے اسلامی خلافت پر حملہ کر دیا۔ فتح ہونے کے بعد ہلاکو خان نے معتصم بالا کو کھانے کی دعوت دی، مگر کھانے کے لیے کچھ دینے کے بجائے خلیفہ کے سامنے سونے اور چاندی کے ڈھیر رکھ دیے، جو اس کی فوج نے خلیفہ کے محل سے لوٹ لیے۔ اور ہلاکو خان نے کہا، جناب تم نے کچھ جمع کیا تھا، اسے اب تناول فرمائے۔ بغدادی خلیفہ نے کہا، میں سونے کو کیسے کھا سکتا ہوں؟ یہ سن کر ہلاکو خان نے کہا، تو پھر آپ نے اس کو حفاظت کے ساتھ کیوں سنبھال کر رکھا؟ اتنے سب سونے اور چاندی کے ڈھیر کس کے لیے جمع کیے تھے؟ ہلاکو نے محل کے عظیم ہال میں چاروں طرف نظریں دوڑائی اور سونے اور چاندی سے بھرے ہوئے بڑے صندوق تلوار سے اشارہ کرتے ہوئے خلیفہ سے کہا، آپ نے لوہے کے ان صندوق کی فولاد سے اپنی فوج کے تیروں کی نوکیں کیوں نہیں بنوائی، اور سونے چاندی ہیرے موتی اور جواہرات اپنی فوج میں کیوں تقسیم نہ کیے، اور پہاڑوں کی گود سے نکل کر مجھے روکنے کی اور مجھ سے مقابلہ کرنے کی کوشش کیوں نہ کی؟ خلیفہ نے اپنی بے بسی کی حالت میں جواب دیا کہ مشیت یزدی یہی تھی۔ تاتاریوں کے سردار نے کہا، ٹھیک ہے، اب ہم تمہارے ساتھ جو برتاؤ کریں اسے بھی مشیت یزدی سمجھ لینا۔ اس کے بعد ہلاکو خان نے بغدادی خلیفہ معتصم بالا اور بغداد کا جو حال کیا، اس کا تصور کرتے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ خلیفہ اور اس کے بیٹوں کو زندہ چمڑے میں زندہ لپیٹ کر نگدا کی سلائی کر دی، اور خون خوار تاتاری سپاہیوں نے نگدا پر گھوڑے دوڑا دیے۔ اس طرح سے خلیفہ اور اس کے بیٹوں کو گھوڑے کی ٹانگوں کے نیچے مکمل طور پر رگڑ دیا گیا۔ اس نے کہا کہ تلوار سے مارنے کے بجائے گھوڑے کی ٹانگوں کے نیچے رگڑنے کی مارنے کا مقصد یہ تھا کہ کچھ لوگوں نے ہلاکو خان سے کہا تھا، اگر خلیفہ کا خون زمین پر گرا تو یہ ہلاکو کی جیت کے لیے بدشگون ہوگا، اور مسلمان بھی اپنی تلواریں میان میں نہ رکھیں گے۔ تاتاریوں کے ہاتھوں بغداد کی یہ تباہی اب تک کے انسانی تاریخ کا سب سے زیادہ غمناک واقعہ ہے۔ اس تباہی کا ذکر کرتے ہوئے شاعروں نے کئی مرثیے لکھے، اور آج ان واقعات پر ماتم ہوتا ہے۔ بغداد کی اس تباہی و بربادی پر اگر آسمان خون کی بارش برسائے تو یہ مناسب ہوگا، مگر کوئی قیامت نہ آئی، کوئی بھونچال نہ ہوا، اور نہ ہی آسمان رویا۔ البتہ بغداد کی تنزلی کا یہ واقعہ اتنا خون ریز تھا کہ اس کا ذکر بہت سے مسلمان مورخین نے کہا۔ تاریخ و صحاف کے مصنف نے اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ 50 دن تک ہلاکو خان نے بغداد کا گھیراؤ جاری رکھا۔ اسلامی خلافت کا سب سے بڑا شہر اور ترقیہ فتح شہر تھا، جس کے قلعے کی فصلیں بہت مضبوط تھی، مگر دل اور ایمان مضبوط نہ تھے۔ گھیراؤ کے دوران تاتاری لشکر نے مسلسل ہوائی تیر، جن کے سروں پر آگ سے بھرے ہوئے کیمیکل لگے ہوئے تھے، تیر، نیزے اور فلانیوں سے بھرے ہوئے پتھر، یہاں تک کہ کھجور کے بڑے بڑے درخت قلعے کے اندر اور شہر کے اندر پھینکتے رہے۔ اس طرح بے شمار مخلوق ہلاک و تباہ ہوئے، اور ہزاروں کی تعداد میں بغداد کے شہری اور بوڑھے لوگ زخمی ہوئے۔ ایک طرف دجلہ ندی تھی اور دوسری طرف تاتاری لشکر کا دباؤ۔ ہلاکو خان نے حکم دیا کہ شہر کے قلعے کی دیواروں کے ساتھ پکی اینٹوں سے بلند اونچے پشتے تعمیر کیے جائے۔ ان پشتوں پر کھڑے ہو کر تاتاری لشکر پناہ کے اندر تیر برسا سکتا تھا، وہ رات میں نکلتی ہوئی آگ کی روشنی سے شہر کی آبادی کو بھی دیکھ سکتے تھے۔ خلیفہ کے وزیر ابن القمی نے اس دہشت زدہ خلیفہ کو مشورہ دیا کہ تاتاریوں کا مقابلہ کرنا بہت دشوار ہوگا، اس لیے خلیفہ خود اپنے فرزندوں کے ساتھ ہلاکو خان کے پاس جائے اور رشتہ داری جتائے اور سونے چاندی کی جھلک دکھائے، تو لڑائی کے بغیر ہی سلطنت محفوظ ہو جائے گی۔ برے وقت میں چالاک عقل پر بھی پتھر پڑ جاتے ہیں۔ جیسے خلیفہ شہر سے باہر آیا، تاتاری اندر داخل ہو گئے۔ وہ اتوار کا دن تھا،
جب عظیم سلطنت بغداد زوال کا سوال ہوا، ہلاکوں نے حکم دیا کہ بغداد کے اندر اور باہر جو کچھ ہے اسے برباد کر دیا جائے۔ تاتاری لشکر نے سب سے پہلے خندق کو مسلمانوں کی لاشوں سے بھر دیا، بعد میں اس سڑک کو زمین کے برابر کر دیا۔ اس کے بعد بھوکے چیتوں کی فوج بے لگام شہر پر ٹوٹ پڑے۔ شہر کی نالیوں میں گندے پانی کے بجائے خون بہہ رہا تھا، جو آگے دجلہ کے پانی میں شامل ہو گیا۔ تقریباً 20 لاکھ مسلمان مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے قتل کر دیے گئے۔